أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو والیوم 1 ہے، جلد اول، اس میں چیپٹر نمبر 55، 55 نمبر باب، جس کا عنوان زہد کے نام سے، زہد کی فضیلت، دنیا کم کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت، جو ہم شروع کر رکھے ہیں اس سے پہلے، اس کی حدیث نمبر 8، اور اس والیوم کی، اس جلد اول کی حدیث نمبر 464 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ وسائل اور بے شمار انعام و کرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور ان سب چیزوں میں خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کوشش میں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اس کے ذریعے سے صحیح سمجھ اور صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی خاص فضل و کرم، خاص اپنی رحمت اور کامیابی اور بھلائی ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 55، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت، اس موضوع کے اوپر کچھ احادیث ہم نے پہلے 7 احادیث جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں۔ زہد دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لالچ، دنیا کو اپنے غلبے، دنیا کی رونائیاں، دنیا کی راحتیں اور دنیا کے جو آسائشیں ہیں، ان کو ان کو اپنے تابع رکھنا، نہ کہ ان کے تابع ہو جانا۔ مختلف انداز سے جو ہم بہت ہی لمبی اس کی انٹروڈکشن جو ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، بہت سارے مختلف اینگلز، بہت سارے مختلف پہلو جو ہے اس میں نکلتے ہیں، لیکن جو سب سے شارٹ کٹ ہے کہ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کے تمے سے محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے اس دنیا کے اوپر اپنا انحصار کم کرنا، اپنا لگژری اور لیوش جو سٹائل ہے اس کی بجائے، اگر مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو مطلب ایک درمیانی راستے کے اوپر قائم رکھتے ہوئے، کہ جس میں ہم بس مسافر کی طرح اس دنیا سے ہم گزر جائیں، جس طرح سے سرائے میں جب انسان ٹھہرتا ہے اب اپنے لمبے سفر کے راستے میں، تو اس کے پاس، بلکہ اس کے پاس جو سامان ہوتا ہے پورا، وہ پورا سامان بھی نہیں کھولتا کہ یہاں پر تو 2 4 گھنٹے یا ایک آدھ رات رکنا ہے، تو اس میں سے بھی ضرورت کے سامان جو ہے، خالی اس کی اپنی مطلب چپل وغیرہ نکال لی، یا نائٹ ڈریس سوٹ وغیرہ نکال کے، باقی سامان جو ہے وہ بھی پیک کا پیک ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اس دنیا کو سمجھ کر اس کے مطابق اس میں بس اتنا سے حصہ ڈالنا، اور باقی اللہ کی طرف امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب آخرت میں ہماری ساری خواہشیں اور جو جو ہمارے دل کے ارمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ضرور آخرت میں قیامت کے دن جنت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر پہلے بات بھی ہو چکی،
لہٰذا ہم اپنے سبق کی طرف ہی واپس چلتے ہیں۔ آیت نمبر سوری حدیث نمبر 8 جو ہے اس چیپٹر کی، یا اس والیوم کی حدیث نمبر 464، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، اور دونوں آپ کے دونوں طرف لوگ تھے، بازار میں بھیڑ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکری کے ایک چھوٹے کان والے مردار بچے کے پاس سے گزر ہوا۔ چھوٹے کان والے مردار بچے یعنی بکری کا ایک ایسا بچہ جس کے کان چھوٹے تھے، یہ یعنی ایک نقص تھا، یا کان کٹے ہوئے تھے یا چھوٹے تھے، یہ پیدائشی طور پر اس بکری کے بچے میں ایک نقص تھا، جس کی وجہ سے وہ قابل استعمال یا قابل فائدہ نہیں تھا، اور وہ پھر مردار بھی تھا، مرا ہوا بچہ تھا۔ تو بکری کے ایک چھوٹے کان والے مردار بچے کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے اسے اس کے کان سے پکڑا اور فرمایا، تم میں سے کوئی اسے ایک درہم میں بھی لینا پسند کرے گا؟ تو انہوں نے یعنی لوگوں نے کہا، ہم تو اسے ایک درہم کیا کسی بھی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہیں مفت ہی میں مل جائے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ بچہ اگر زندہ ہوتا تب بھی عیب دار تھا، کیونکہ چھوٹے کانوں والا ہے، تو اب اسے کون لے گا جبکہ یہ مردار ہے؟ اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی وہ کسی کام کا نہیں تھا، پھر بھی کوئی اس کو نہ لیتا، اب تو جو ویسے ہی مردار ہو چکا ہے، مرا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جتنا بکری کا یہ مردار بچہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے۔ اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی جو اصل ایک مقام جو ایک انسان کی اپنے نفس اور اپنی خواہشوں کے اندر ہونا چاہیے، اس کا ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا کی حقیقت، اور یقیناً اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت، دنیا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ کم تر ہے، کہ جیسا کہ یہ عیب دار بچہ بکری کا، جو زندہ بھی اگر ہوتا تو کسی کام کا نہ ہوتا، اور کوئی اس کو مفت بھی لینے کے لیے راضی نہ ہوتا۔ تو اس دنیا میں یہ جو ہمارا وہی موضوع جو ہے وہ پہلے بھی اس کے اوپر کافی تفصیل سے جو ذکر بھی ہوا، کہ دنیا سے لگاؤ رکھنا، دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لینا، دنیا سے ہی ساری توقعات وابستہ کر لینا، اور آخرت کو بالکل پس پش ڈال دینا اور بھول جانا، یہ ایک انتہائی گمراہی اور ایک بہت بڑی غلطی ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا سے کر سکتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے، کہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ کر، دنیا کے اپنا ناک اونچا رکھنے کے لیے، دنیا میں اپنے معاملات کو زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ سے زیادہ اسودہ کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ راحت اور فرحت بخشنے کے لیے، چاہے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر، گناہ اور نیکی کی تمیز کیے بغیر، بس اپنے آپ میں مگن رہنا، اور دنیا کی رونقوں کو ہی سارا کچھ سمجھ لینا، یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، سب سے زیادہ حقیر جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ وہ دوسری بہت ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یا جمع کر کے ہم جب دیکھیں، تو دنیا میں بقدر ضرورت ایفرٹ کرنا، بقدر ضرورت اپنی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یا تگ و دو کرنا، یا اتنا سا بچا کے رکھ لینا جتنی سی آپ کو ضرورت ہے، اپنے روزمرہ کے معمولات کی، اپنے کھانے پینے کی، یا جتنی ضروریات ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ اس کو زیادہ جمع کر کے اس کو مطلب گنتے رہنا جو ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ قابل گفت عمل ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ہم آگے احادیث بھی پڑھیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں مطلب کہ مطلب مڈل طبقے، جو چھوٹے طبقے، یہ ہمیں وہاں پر زیادہ اس چیز کا اثر ملتا ہے، یا اس چیز کی حرص اور لالچ اور طمع ملتا ہے دنیا کا، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ہیں، کربوں ہیں، اس کے باوجود ان کا لالچ جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، اس کے باوجود ان کا دل جو ہے وہ نہیں بھرتا کہ میرے پاس
اتنا جو ہے یہ کافی ہے۔ وہ 1 ارب جو ہے، ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، صرف 1 ارب جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ پر ڈے کے حساب سے اگر کوئی خرچ کرنا شروع کر دے، 1 لاکھ روپیہ فی دن اگر کوئی خرچ کرنا شروع کر دے تو تقریباً 27.5 سال لگیں گے صرف 1 ارب روپیہ خرچ کرنے میں۔ یہ آپ کیلکولیٹ ضرور کیجئے گا، میری فگر یا میرے کہنے سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے اس طرح سے اندازہ نہ ہو، لیکن کیلکولیٹ لے کر کیلکولیٹ ضرور کیجئے ایک دفعہ کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ 1 ارب جو ہے وہ 27.5 سال تقریباً کافی ہوگا 1 لاکھ روزانہ کا۔ اور اگر ہم کہیں کہ 1 لاکھ میں 2 فیملیز جو ہے یا ایک فیملی مہینے کا گزارا کر سکتی ہے، 1 لاکھ یومیہ ہے پر دن، یعنی 30 لاکھ ایک مہینے کا۔ اور آرام سے ایک فیملی جو ہے پاکستان میں اگر تو ایک مڈل فیملی جو ہے 1 لاکھ میں گھر کا گزارا وزارا تو ہو ہی جائے گا، تو 30 خاندان، 30 فیملیز جو ہے وہ 27.5 سال تک صرف 1 ارب میں۔ اور دیکھیں ان لوگوں کی حوث حرص اور لالچ اور طمع کہ وہ کس قدر مال جمع کرنے کے پیچھے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی وعید اور بہت بڑی اس میں وارننگ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ ان ساری احادیث اور ان سارے جو بھی اس کے متعلقہ آیات وغیرہ بھی آتی ہیں اس میں، تو دنیا میں، اور یہ سارا مال کہاں جائے گا، اس کے متعلقہ حدیث بھی کچھ آئے گی آگے، ہو سکتا ہے کہ آج کے سبق میں نہیں تو اگلے سبق میں انشاءاللہ آ جائے گی، کہ دنیا میں اگر کچھ مال ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلے گا کہ وہ پسند نہیں کریں گے کہ 3 دن کے اندر اندر اس سارے مال کو خرچ کر دے، احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی ہو تو 3 دن کے اندر اندر اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے۔ ہاں، بقدر ضرورت کوئی قرض وغیرہ ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے وہ اپنے پاس رکھیں۔ تو اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حقیقت یا اس قدر حقیر ہے جتنا کہ بکری کا وہ بچہ جو کہ ڈیفیکٹو بھی ہے، داغدار بھی ہے اور مردار بھی ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے 465، حدیث نمبر 9 اس چیپٹر کی، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ زہد کے معاملے میں، اور زہد میں بھی جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری برانچز یا بہت سارے اس کے ذیلی موضوع ہیں، تو زہد کے میٹر میں دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب، یا دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اپنا انحصار کم سے کم کرنا، اس میٹر میں یہ بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی ایک بڑی ہستی گزری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ایک عظیم ترین صحابہ میں سے صحابہ تھے۔ یہ مطلب بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام کو بھی منع کرتے تھے، یا ان کو بھی یاد دہانی کراتے تھے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح سے کئی کئی دن ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کھجور بھی ان کو اتنی مٹھی بھر نہیں ملتی تھی کہ اس سے بھی پیٹ بھر سکے، لیکن وہ مطلب اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہ دنیا کا مال و دولت جو ہے تمہارے پاس اتنا ہے، اس کو خرچ کرو، اس کو کم کرو۔ تو غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ کیونکہ وہ ساری چیزیں ناجائز تو نہیں ہیں، دنیا میں مال و دولت جو ہے وہ کمانا حلال اور جائز طریقوں سے، اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کے اوپر جو بھی جتنا بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کا ریفلیکٹ ہونا ایک مناسب انداز ہے، اس میں کوئی اس کا طرح کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو ذر جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان کو بھی یہ بار بار یاد دہانی کرتے تھے کہ یہ مال کم کرو، اپنا اس کو خرچ کرو، اپنے آپ کو اپنی زندگی کو تھوڑا سا مطلب سخت کرو، کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ذرا کیسے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ یہاں سے مطلب دوسرے کسی مقام پر شفٹ ہو جائیں، کہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو سن کر پریشان ہوتے ہیں، یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال دنیا کم حاصل کرنے کے معاملے میں حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں ان کی ان کے زندگی جو ہے ایک بہترین سبق ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی سنگریزے والی زمین پر چلا جا رہا تھا، سنگریزے والی یعنی پتھریلی زمین پر چلا جا رہا تھا کہ احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر جناب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ
میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، پھر مجھ پر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ ان میں سے ایک دینار میرے پاس موجود ہو۔ پھر وہی حدیث جس کا میں ذکر کر رہا تھا، کیونکہ ترتیب مجھے یاد نہیں رہی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور مجھ پر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ ان میں سے ایک دینار میرے پاس موجود ہو۔ احد پہاڑ، اگر آپ مدینہ گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر احد پہاڑ کا حجم اور والیوم اور کئی کلومیٹرز پر پھیلا ہوا اور چوڑا اور اونچا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے ایک، وہ بہت ہی مضبوط پہاڑ ہے یہ۔ تو احد پہاڑ کے برابر سونا مجھ پر 3 دن اس ایسے گزر جائیں کہ ان میں سے ایک دینار میرے پاس موجود ہو، یعنی ایک دینار بھی اپنے پاس رکھنا پسند نہ کروں، ہاں صرف اتنا جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں، مگر میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح کر کے تقسیم کر دوں، یعنی دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دائیں بائیں اور پیچھے اشارہ فرما کے کہا کہ میں اس طرح سے اور اس طرح سے اس سارے احد پہاڑ جتنے سونے کو 3 دن کے اندر اندر تقسیم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلے اور فرمایا زیادہ مال و دولت والے ہی قیامت کے دن اجر و ثواب میں بہت کم ہوں گے۔ زیادہ مال و دولت والے ہی قیامت کے دن اجر و ثواب میں کم ہوں گے۔ اس کی وجہ ہمیں کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ جتنا زیادہ مال و دولت ہوگا اتنا ہی زیادہ حساب کتاب ہوگا، بلکہ کچھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس کم دولت ہوگی یا جو دولت کے اعتبار سے، دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے غریب ہوں گے، وہ وہاں پر جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی دولت کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کی دولت کا حساب کتاب بہت ہی محدود ہوگا۔ لیکن جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہے ان کا حساب کتاب بھی لمبا چوڑا ہوگا، اور ان میں سے یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کو حساب کتاب دینے کے لیے کچھ رکنا پڑے گا یا کچھ توقف یا کچھ وقت، ان کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے اس اصول یا اس قانون کے تحت، اس ترتیب کے تحت ہوگا، لیکن کچھ حساب کتاب دینا ان کو پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ جائیں گے۔ اور پھر مال کا حساب کتاب دینا، کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، دونوں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ دونوں طرف کا حساب کتاب ہوگا، اور یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہو سکتا ہے اگر ہم خدا نخواستہ اپنے مال کو پاک نہیں رکھتے اس دنیا میں، اپنے مال کو کمانے میں احتیاط نہیں کرتے اور اس کو خرچ کرنے میں احتیاط نہیں کرتے، تو یہ ہمارے لیے بہت ایک ایڈوانس وارننگ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال زیادہ مال و دولت والے وہی قیامت کے دن اجر و ثواب میں بہت کم ہوں گے، یعنی زیادہ مال و دولت والے کم ہی ہوں گے جن کے پاس اجر، یا اجر کے اعتبار سے وہ ان کے کم ہوں گے۔ کوئی اونچ نیچ چاہے مال خرچ کرنے میں، مال کمانے میں ہو جاتی ہے، ضرور ہو جاتی ہے، مگر وہ لوگ جو مال کو اس طرح اور اس طرح اپنے دائیں بائیں اور پیچھے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی اسی طرح سے دوبارہ اشارہ کیا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے لوگوں کے اوپر جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کریں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ایسے لوگ جو دائیں بائیں اوپر یعنی اپنے آگے پیچھے کے ضرورت مند لوگوں کے اوپر خرچ کریں، تو ویسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ کم ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی جگہ پر رہنا جہاں تک کہ میں تیرے پاس نہ آؤں، یہاں سے نہ ہٹنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو ایک جگہ کھڑے رہنے کی تلقین کی کہ یہیں پر کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں، تو یہاں سے مت ہٹنا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں آگے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ اوجل ہو گئے، نظروں سے اوجل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک میں نے ایک اونچی آواز سنی، مجھے اندیشہ ہوا کہ کوئی دشمن آپ کے در پہ تو نہیں ہو گیا، چنانچہ میں نے آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے آپ کا قول یاد آ گیا کہ میرے آنے تک یہاں سے نہ ہٹنا، بس میں وہیں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ گئے، یعنی یہ وہیں پر کھڑے رہے۔ جب وہ نظروں سے اوجل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تھوڑی دیر بعد ایک زوردار آواز سنی، جس سے ان کو ایک محسوس ہوا یا خوف ہوا کہ کہیں کوئی دشمن ہی نہ آ گیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ہدایت کی تھی کہ یہیں پر رکنا ہے، تو آپ نے یعنی حضرت ابو ذر جو ہے وہ وہیں پر رکے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق۔
جہاں تک کہ آپ میرے پاس واپس تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک آواز سنی تھی جس میں ڈر گیا تھا، جس سے میں ڈر گیا تھا، اور ساری بات آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے، میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ کی امت میں سے جو شخص مر گیا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جو شخص مر گیا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بشارت دی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو شخص مرنے کے وقت میں ایسی حالت میں ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے میں نے کہا کہ اگر وہ زنا اور چوری کرے پھر بھی؟ تو جبریل نے کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ ایکسکلوژنز ہیں، مطلب وہ کچھ دوسری احادیث کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ بالآخر یا آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کی بنیادی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایمان توحید کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی قدغن، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ یا کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں ماری ہوگی اپنی دنیا کی زندگی میں، اور پھر رسالت اور باقی ایمان کے تقاضے جو جن کو پورا کرنا ہے وہ پورا، باقی گناہ جو ہیں وہ اگر اس نے توبہ کی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پہلے ہی معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گچھ نہ کرے۔ اگر توبہ نہیں کی تو پھر وہ کس طرح سے اس کی بازگشت ہوگی وہاں پر، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم کا دورہ جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ وہ دنیا میں ان کے معاملات جو ہیں وہ اس قدر رہے قابل گرفت۔ ہمیں سب سے پہلے یہ اپنے آپ کے لیے میں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کس قدر شدید ہوگی اور اس کے کس طرح کے مختلف عذاب ہوں گے، وہ ہم گاہے بگاہے ہمیں ہماری آیات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، تو لہٰذا کوئی ایسے مطلب یہ دنیا میں جو اکثر جو ہے مطلب اپنے دل کو یا اپنے عمل کو نرم کرنے کے لیے، بلکہ ایک روایت بھی ہے غالباً پہلے گزر چکی ہے، یہ موضوع جو ہے اس چیپٹر سے متعلقہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ بات آ گئی تھوڑی سی، تو اس لیے کہ ایک دفعہ غالباً حضرت ابو ہریرہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بشارت دے دو قوم کو یا امت کو، کہ لوگوں کو، کہ جس نے توحید پر اپنی زندگی گزاری کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ لوگوں کو بتانا جا کے انہوں نے شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا گزر ہوا تو ان کو لگا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، تو وہ حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر یا جس طرح بھی اپنے پاس اپنے ساتھ لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ حضور یہ دیکھیں یہ ابو ہریرہ کیا لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا "ہاں، میں نے ہی کہا تھا، یعنی میں نے ہی کہا تھا کہ ہاں اس طرح سے ہے"۔ تو حضرت عمر نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس طرح تو لوگ اپنے عمل میں کمزور ہو جائیں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں رہنے دو، اس طرح سے مطلب چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے غالباً کچھ احادیث اس طرح کی ہم نے پڑھی بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اپنے عمل کو چھوڑ دینا ہے، اسے عمل کی کمزوری جو ہے اس کی طرف نفس جو ہے انسان کا جو پہلے ہی بڑا کمزور ہے، ایسے معاملوں میں وہ ڈھلک جاتا ہے یا پھسل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء جو ہے وہ ایسی باتیں جب کرتے ہیں تو ڈراتے ضرور ہیں ساتھ، اور یہ ساتھ ڈراتے رہنا امید کے ساتھ ساتھ خوف جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ اپنے چلتے رہنا جو ہے یہ ضروری ہے ایک بیلنس لائف گزارنے کے لیے ایک مومن کے لیے۔ بہرحال تو یہ تو موضوع جو ہے وہ دوسرا موضوع اس حدیث کے آخر میں ہے، لیکن شروع میں وہی ہے کہ دنیا میں اگر کچھ مال و دولت جس کے پاس جتنا ہے تو اس کو بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے، جتنے آپ کو روزمرہ کے معاملات میں ضروری ہے، جتنی آپ کو سب سے پہلے یہاں پر تو ہمیں قرض کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرض اگر موجود ہے، قرض کی ادائیگی اگر ہے تو پھر نفلی صدقہ وغیرہ جو ہے وہ بھی مطلب نہیں کیا جا سکتا ہے یا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرض اگر ہے تو اس کے اوپر پھر قرض کو ادا کرنے کے بجائے نفلی صدقات وغیرہ کرتے رہنا جو ہے وہ بھی ایک مطلب کہہ لیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کہہ لیں،
سب سے پہلے لازمی ضروری ہے کہ قرض کی ادائیگی ہو، اور قرض میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو مالی قرض بھی آ سکتا ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انکم اتنی ہے کہ بچوں کی منتھلی اسکول فیس جو ہے وہ ڈیو ہیں بہت ساری، اور پھر نفلی صدقات وغیرہ کرتے رہے، اور اسکول فیس جو ہے وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یا گھر میں اس طرح کے معاملات چلتے جا رہے ہیں۔ تو بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے اپنی زندگی، اپنی فیملی، اپنے مطلب ماں باپ، یا اپنے جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی ذمہ داری میں جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، اگر کچھ اضافی جتنا بھی ہے اس کو جتنا مناسب انداز سے آپ کریں، اس کو صدقہ خیرات کریں جتنا ممکن ہو سکے، تو وہ ضرور جو ہے اس کی بہت اہمیت اور افادیت ہے، آخرت میں حساب کتاب دینے میں بڑی آسانی ہوگی۔ بلکہ یہ تو شعبان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں آپ پلاننگ ولاننگ بھی کریں کہ کس طرح سے اپنے رمضان میں اپنی فائنینشیل پلاننگ جو ہے رمضان کی، وہ بھی اسی مہینے میں آپ کو کرنی ہے۔ بہرحال اس میں اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں ہم، حدیث نمبر 10 اس چیپٹر کی، اور 466 حدیث نمبر اس والیوم کی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میری میری 3 راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی ہو، سوائے اتنے حصے کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں۔ یہ وہی حدیث، اسی کا ایک متن جو ہے، یہ ٹکڑا پھر حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو اس میں سے بھی میں بقدر ضرورت جو ہے قرض وغیرہ ادا کرنے کے لیے وہ اپنے پاس رکھ لوں، اور اس کے علاوہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں 3 دن کے اندر اندر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اللہ کے راستے میں مطلب وہ مال جو ہے وہ دے دوں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث 467 ہے، یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا میں مال و اسباب کے لحاظ سے تم سے نیچے یا کمتر ہوں، اور ان کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں تم سے اوپر یا تم سے بڑھ کر ہوں، اس طرح زیادہ لائق ہے کہ پھر تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک بہت بہترین کلیہ اور قانون جو ہے، یا ایک بہت بہترین طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کا، وہ یہاں پر ذکر فرما دیا۔ یقیناً یہ بڑا بڑا عام فہم سا ہے، اور اکثر ہم نے اس کے متعلقہ کچھ واقعات یا کچھ معاملات یا کچھ قول جو ہیں وہ سنے بھی ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ کو دنیا میں اپنی حیثیت جو ہے اس کو کمپیئر کرو، تو اس کو کمپیئر کرو اپنے سے کم تر لوگوں پہ، کیونکہ جب بھی آپ اپنے سے اوپر، اپنے سے زیادہ مال و دولت والے، اپنے سے زیادہ ٹھاٹ باٹ والے، اپنے سے زیادہ مطلب راحت اور آسانی میں زندگی گزارنے والے لوگوں کی طرف دیکھیں گے، تو اس میں بہت ساری احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے، لالچ اور حرص جو ہے وہ اس سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس طرح کی جتنی نیگیٹیوٹی ہے ایک شخصیت میں یا سوچ میں جو آ سکتی ہے، وہ پھر ان کو دیکھ دیکھ کر ایک آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی کسی طرح سے مطلب اتنی دولت کماؤں، اور اس طرح سے میں بھی گاڑیاں اور بنگلے اور مطلب اس طرح سے اپنی زندگی گزاروں، تو پھر اس کے لیے پھر اس کا نفس جو ہے وہ اس کو ابھارتا ہے کہ تم اپنی انکم جو ہے اس کو انکریز کرو، پھر انکم انکریز کرنے کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ جائز ناجائز معاملات جو ہے اس میں بھی پڑ جائے، کچھ بہت سارے ایسے کچھ اپنا ایمان جو ہے اس کو کمپرومائز کر بیٹھے۔ تو لہٰذا بہترین طریقہ جو ہے وہ شکر گزاری کو اور زیادہ مؤثر بنانے کا وہ یہ ہے کہ اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھو۔ جب ایک انسان جو ہے اپنے سے کم تر شخص کو دیکھے گا، جس کے پاس مال و دولت کے اعتبار سے، دیگر وسائل کے اعتبار سے آپ سے کم ہے، تو اس کو دیکھ کر آٹومیٹیکلی شکر جو ہے وہ ادا کرنا کر دے گا، شروع کر دے گا ایک انسان جو ہے۔ تو یہ ایک انسان کا ایک فطری نیچر بھی ہے، اور فطرت میں انسان جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ کی توقع یا زیادہ کی امید یا زیادہ کی خواہش کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے اس حدیث میں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کم تر جو ہے آپ سے اس کی طرف دیکھو، تاکہ تمہارے اندر وہ حرص اور لالچ جو ہے اس کی بجائے صبر اور شکر جو ہے اس کی آبیاری ہو، وہ صبر اور شکر جو ہے وہ اس میں ہے۔ اس کے متعلقہ بہت سارے واقعات جہاں وہ آپ نے یقیناً سنے بھی رہے ہوں گے۔ ایک واقعہ جو ہے مطلب
کہ ایک شخص جو ہے اس نے وہ ایک ریگستان پر چلتا جا رہا تھا، تو اس کے سر پر کوئی کپڑا یا مناسب سے حالات میں تھا، تو وہاں سے اونٹ پر یا گھوڑے پر اونٹ پر ایک شخص جو ہے وہ گزرا تیز تیز رفتاری سے، تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ واہ اللہ یا اللہ، وہ بھی تو ایک انسان ہے، تو نے اس کو دیکھو اونٹ بھی دے رکھا ہے اور زبردست قسم کے کپڑے بھی ہیں اور مال و اسباب بھی ہے اس کے پاس، اور میرے پاس تو ایک سواری بھی نہیں کہ میں اپنا سفر جو ہے اس سواری کے اوپر کروں۔ تو تھوڑی دیر بعد آگے اور دیکھا تو ایک بندہ چل رہا تھا جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور گرم ریت کے اوپر وہ چلتا جا رہا تھا، تو اس کو دیکھ کر پھر اس نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے کم از کم جوتا تو میرے پاس ہے کہ میں اپنے پاؤں میں جوتا پہن کر اس ریت کے اوپر ریگستان میں چلتا جا رہا ہوں۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات یقیناً آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے کہ جب بھی آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو نفس جو ہے وہ ضرور ابھارے گا ناشکری کی طرف، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کی ناشکری کرنے کی۔ اور غالباً کچھ ذکر ہوا تو اس سے پہلے، تو کوئی انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس میکسیمم دولت دنیا کی آ جائے، اور کوئی انسان اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس دنیا کی کم سے کم دنیا کی مطلب غریب سے غریب شخص کو ڈھونڈنا جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہے۔ ایک انسان جس بھی حالت میں ہے وہ اس کے پاس بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس کے اوپر اس کو شکر کرنا چاہیے، اور وہ اس کے اوپر شکر کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ تو لہٰذا ناشکری اور حرص اور لالچ کی طرف جانے کی بجائے ایسے معاملات میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھے جس سے پھر شکر جو ہے وہ ادا کرے وہ اپنا۔ اور اسی طرح سے اس بخاری کی ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جس میں جب تم میں سے کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھے جسے مال اور پیدائش میں اس پر فضیلت دی گئی، یعنی مال اس کے پاس زیادہ ہے اور وراثتی طور پر اس میں اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے یا اس اچھے خاندان میں پیدا ہو گیا، بڑے مال و دولت والے خاندان میں پیدا ہو گیا وہ، تو جسے مال اور پیدائش میں اس پر فضیلت دی گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو بھی دیکھے جو ان چیزوں سے نیچے یعنی کمتر ہے۔ اسی طرح سے اب اگلی حدیث جو ہے 468، یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم اور شال و دو شالے، دینار و درہم یعنی مال و دولت، اور شال و دو شالے، شال جو ہے یہ چادر وغیرہ جو اوڑھتا ہے انسان وہ شال ہے، شال و دو شالے یعنی اپنا بدن کے کپڑے اور لباس وغیرہ جو ہے وہ پہلے لباس جو ہے وہ بھی تکبر کی ایک بہت بڑی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ لباس کتنا قیمتی کپڑا ہے اور کتنا مطلب کتنا وہ مطلب زیادہ کپڑا ہے، اس سے بھی ان کی مطلب ایک شان و شوکت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے پہلے زمانوں میں، اب بھی یقیناً ایسا ہے، اب بھی بہت کچھ ہے مطلب لباس کے بارے میں بھی بہترین سے بہترین لباس، مطلب کوئی جوڑے جو ہیں وہ مثال کے طور پر قطر کی بات کریں تو 100 125 ریال میں بھی کوئی وہاں پر جوڑا مل جاتا ہے، تو کوئی 700 800 ریال میں بھی، اور کوئی 2 2 ہزار میں بھی اور 5 5 ہزار میں بھی، تو پہنے ہوتا ہونا تو پہننا ہی ہے۔ تو بہرحال دینار و درم اور شال و دوشالے کا بندہ جو ہے یا پرستار جو ہے یا اس کا لالچی بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو کہ اسے یہ چیز دی جائیں، یہ چیزیں دی جائیں تو وہ خوش، اور اگر نہ دی جائیں تو ناراض ہوتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو درم و درام دینار و درم اور شال و دوشالے یعنی مال و دولت اور اپنا رہن سہن جو ہے اس کا لالچی ہو، اس کا پرستار ہو، اس کا بہت زیادہ مطلب چاہنے والا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیتا ہے، اس کو مال و دولت دیتا ہے، راحت اور فرق بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس سے چھین لیتا ہے یا کم کر دیتا ہے اس میں تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے رہن سہن کی کا لالچ کرنے والا جو ہے اس کے لیے ہلاکت کی یہاں پر ایک وعید جو ہے، اس کے لیے ہلاکت کی ایک وارننگ ہے کہ وہ دنیا میں تو جس طرح سے رہ جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے بہت سخت وقت آنے والا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث 469 سابق راوی یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے 70 اہل صفا کو دیکھا، ان میں سے کسی کے پاس جسم کے اوپر کا پورا حصہ چھپانے کے لیے چادر نہیں تھی۔ صفا جو ہے ہمیں پتہ ہے، اہل صفا کے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
جو ان کے غرفات تھے، جو ان کے مطلب رہائش گاہ تھی، اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا تھا، ایک پلیٹ فارم سا یا چبوترا سا بنا ہوا تھا، یا ایک تھڑا سا بنا ہوا تھا، جس پر وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے ان کے پاس آئے ہوئے تھے، مختلف جگہوں سے، مختلف مقامات سے سفر کر کے بھی آئے ہوئے تھے، کچھ مقامی بھی تھے اور کچھ دوسرے علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ان کی خدمت میں رہتے اور ان سے مطلب تعلیمات لیتے، وہ تعلیمات ہر طرح کی مذہبی تعلیمات بھی، اور جہاد وغیرہ کے معاملات میں بھی سارا، بلکہ اس کو ریکارڈ بھی کرتے سارا کچھ، تو یہ اہل صفا تھے۔ وہ صفا جو ہے وہ چبوترے کو کہتے ہیں در حقیقت۔ تو اہل صفا یعنی وہ جو طالب علم کہہ لیں، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طالب علم تھے، ان میں سے 70 کے قریب، وہ کہتے ہیں 70 اہل صفا کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کے پاس جسم کا جسم کے اوپر کا پورا حصہ چھپانے کے لیے چادر نہیں تھی، یعنی جسم کا اوپری حصہ چھپانے کے لیے چادر نہیں تھی، اپنا بدن ڈھانکنے کے لیے چادر نہیں تھی کسی کے پاس، نچلا دھڑ ڈھانکنے کے لیے اظہار بند، جسے پاجامہ یا تہہ بند اور شلوار وغیرہ بھی کہتے ہیں، نیچا حصہ ڈھانکنے کے لیے اظہار ہوتی یا چادر، جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے، اور وہ کپڑا کسی کی نصف پنڈلی تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، پس وہ اسے اپنے ہاتھ سے اکٹھا کر کے رکھتے کہ کہیں ان کا قابل سطر حصہ عریان نہ ہو جائے یا ننگا نہ ہو جائے۔ اب یہ حدیث اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ کس قدر مطلب سبق آمیز حدیث ہے، خاص کر آج ہمارے لیے، کہ جو ناشکری کرتے ہیں ہم، جو ہم اپنی اللہ نے جو رحمتیں اور جو کرم کیا ہوا ہمارے اوپر، اس کے اوپر اس کا پورے پورے شکر ادا کرنے کے قابل نہیں، کہ وہ اہل صفا جو ہیں وہ دور دراز سے آئے ہوئے، اور کس لیے آئے ہوئے کہ صرف اور صرف تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنی ہے، ان کی باتیں سننی ہے، ان سے تعلیم حاصل کرنی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، کو کھانے کو مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو فاقے کر لیں گے، لیکن وہ وہیں پر رہیں گے۔ انہوں نے ترجیح دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھانے کی، اور ان کے ساتھ رہنے کی، اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی۔ تو ان کی خواہش نے وہ دنیا سے ان کو بالکل بیگانہ کر دیا۔ ان کی حالت کیا تھی، وہ اس یہاں سے ہمیں جھلک کر نظر آتی ہے کہ ان کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، 70 اہل صفا ان میں سے کہہ لیں، تعداد ان کی مختلف ہے، کتنے ہیں وہ اصل تعداد جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی بہرحال، لیکن بہت زیادہ تعداد 70 جو ہیں، کہ ان کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، جس کو وہ نیچے تہ بند یا سلوار کے طور پر نچلا اپنا دھڑ کا حصہ جو ہے وہ ڈانپنے کے لیے، اور کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اسی حصے کو تھوڑا سا اوپر کر کے گردن کی طرف باندھ لیتے یا گردن کے قریب کر لیتے، جیسے اوپر کا جسم کا حصہ جو ہے وہ بھی کچھ حد تک ڈھک جاتا۔ تو جب وہ اوپر کے جسم کے حصے کو ڈھانکنے کی طرف وہ کرتے تو ان کے نیچے سے پنڈلیاں جو ہے وہ ننگی ہو جاتی، اور وہ نیچے سے چادر کو پکڑ کر رکھتے، سنبھال کر رکھتے کہ کہیں ان کا سطر جو ہے وہ ننگا نہ ہو جائے۔ اس طرح سے وہ وہاں پر زندگی گزاری، لیکن انہوں نے وہ اپنا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ اچیو ضرور کیا، وہ اس کو ٹارگٹ کو نہیں چھوڑا۔ وہ بھی کر سکتے تھے دنیا کے مال و دولت کے پیچھے کمانے میں، نوجوان صحابہ بھی تھے اس میں، نوجوان لوگ تھے، مطلب بہت بڑے اسکلفل تھے، بڑے مطلب ذہین، اور بڑے ذہین طرح کے لوگ تھے، لیکن ان کی جو خواہش تھی، یا ان کے جو ٹارگٹ سے، وہ تھے دین کے اوپر رہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے اس میں رہنا۔ تو یہ ان کی حالت جو ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کس حالت میں وہ رہے، لیکن انہوں نے دنیا کا لالچ پھر بھی نہیں کیا، لالچ کیا تو صرف آخرت کا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث 470، یہ حدیث آج کے دن دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی سابق راوی، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آخرت کی زندگی کو کمپیئر کر کے جب دنیا کی زندگی میں دیکھیں تو ایک مومن جو ہے وہ دنیا کی زندگی، اس کے آخرت کی زندگی یا آخرت میں قیامت کا ماحول جو ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے۔ تو جب وہ قیامت کا ماحول اس کی نظروں کے سامنے رہے گا تو وہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رہ کے گزارے گا۔
ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات میں وہ اپنے آپ کو اپنے دنیا کے معاملات میں کمپرومائز کرے گا، کہیں پر اگر مال و دولت زیادہ ہے، کہ جیسے اوپر ہم نے حدیث دیکھی تھی، اوپر سے وہ خرچ بھی کرے گا، ٹھیک ہے، دوسروں کی مدد بھی کرے گا، کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو وہ صبر سے برداشت بھی کرے گا۔ بہت سارے میٹرز ہیں دنیا کے معاملات میں، اس کو کمپرومائز کرنے، یعنی اس کی دنیا جو ہے وہ ایسے لگے گی جیسے کہ قید خانہ ہے، اور قید خانہ یا جیل میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر تو مطلب بنیادی حقوق جو ہیں وہ اس طرح سے ایک اس طرح سے سلب کیے ہوئے ہوتے ہیں ان قیدیوں کے۔ کھانا وانا بھی وہاں پر کس طرح سے ملتا ہے، رہنا سہنا وہاں پر کیسے ہوتا ہے، کوئی چادر ہے یا نہیں ہے، ننگے فرش کے اوپر ہیں، کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں تو کوئی مطلب وہ ان کو طرح طرح سے سزائیں دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہاں پر۔ اور پھر کوئی ان کو آزادی نہیں ہوتی گھومنے پھرنے کی، ادھر ادھر دیکھنے کی، مختلف معاملات میں بہت ہی تنگ دستی میں یا بہت ہی کٹھن حالات میں وہ زندگی گزاری جاتی ہے جیل میں، قید خانے میں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی زندگی وہ جب گزارے گا، ظاہری طور پر تو وہ آزاد ایک انسان ہے، لیکن آخرت پر نظر جمائے ہوئے ہے، تو وہ دنیا اس کو اپنی محدود کرنی پڑے گی، دنیا اپنی اس کو مختصر رکھنی پڑے گی تاکہ آخرت میں اس کو کشادگی ملے۔ جبکہ اس کے برعکس، اس کے کنٹراسٹ میں، دوسرا شخص جو کافر ہے، جس کے لیے جنت اور جہنم یا قیامت جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، بل یا اس کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا، یا اگر وہ یقین رکھتا بھی ہے، مطلب کہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کبھی توجہ ہی نہیں دی آخرت کی طرف، کبھی اس نے توجہ ہی نہیں دی کہ اپنی بعد کی زندگی کیسے ہوگی، تو وہ پھر دنیا کی بہت ساری چیزوں آسائشوں میں پڑے گا، وہ مطلب راحت اور سکون جو ہے وہ تلاش کرے گا، مال و دولت کے پیچھے بھاگے گا۔ تو جب وہ اس ایسے کاموں میں پیچھے بھاگے گا تو شیطان جو ہے وہ اس کی دوڑ کو اور تیز کرے گا، اس کی خواہش کو اور زیادہ مطلب بڑھائے گا، اس کو اور زیادہ سبز باغ دیں، مال و دولت کا حرص اور لالچ، دنیا کے دوسرے معاملات میں بہت سارے گناہوں کی لت پت ہو جانا، یہ بہت بڑا ایک معاملہ جو ہے۔ ضروری نہیں کہ مال و دولت ہو، گناہوں میں انسان جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، اور آج کل تو گناہ جو ہے وہ اتنے اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کسی نہ کسی میٹر میں اس طرح سے پھنس گیا ہوا ہے، تو اس کے لیے تو زندگی جو ہے وہ بالکل، دنیا کی زندگی جو ہے وہ جنت کی طرح سے ہے، یا دوسرے الفاظ میں، دوسرے ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام والی حدیث جو ہے، مطلب ایک واقعہ جو ہے، جو حضرت یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو تخلیق کیا تو حضرت جبریل کو بھیجا، جا کر دیکھو ذرا جنت اور دوزخ جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو آ کر انہوں نے فیڈ بیک دیا کہ جنت تو ایسی ہے کہ ہر شخص وہاں پر جانے کی خواہش کرے گا، اور دوزخ تو ایسی سخت اور شدید عذاب والی ہے کہ کوئی بھی وہاں پر جانے کی تمنا نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو کچھ آزمائشوں سے ڈھانک دیا، اور جہنم کو کچھ رونائیوں سے اور بڑی پر آسائش چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آ کے اپنا فیڈ بیک دیا کہ جنت کی کورنگ یا جنت کا جو کہہ لیں کہ بل بورڈ جو ہے، جو ایڈورٹائزنگ بورڈ کہنے لگا ہوا ہے، وہ تو اس قدر شاندار ہے کہ ہر کوئی سوری جہنم کا جو ہے وہ اس قدر شاندار اور اس قدر پرکشش ہے کہ ہر کوئی جہنم میں جانے کی سوچے گا، اور جنت کا جو ہے وہ تو اس میں تو کچھ کمپرومائز ہیں، کچھ اس میں مصیبتیں ہیں، کچھ صبر اس میں ہے، کچھ آزمائشیں ہیں، تو وہاں پر تو کوئی جانا پسند نہیں کرے گا، وہ تو مشکل راستہ سب کو لگے گا۔ تو دنیا اور آخرت جو ہے، دنیا جو ہے ان دونوں کے لیے ایسی ہی ہے، جو سائن بورڈ کو دیکھ کر، جو بل بورڈ کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جائے گا یا متاثر کر لے گا اپنے نفس کو، وہ در حقیقت خسارے میں ہوگا، بلکہ دنیا کا جو پردہ ہے اس کے پیچھے یا اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ اور وہ ایک دوبارہ سے وہ مثال جو ہے آخری بس یاد دہانی کے لیے، کہ ڈرائیور کی میں نے مثال دی تھی کئی دفعہ، کہ جب ڈرائیور جو ہے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے کسی رستے پر چلتا ہے تو اس کی منزل جو ہے، کہاں تک جانا ہے اس کو، وہ اس کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے، کہ جب تک وہ منزل جو ہے جہاں پر جا کے اس کو رکنا ہے، جب تک وہ اس کے ذہن میں نہ ہو، وہ ایک رستے پر چل ہی نہیں سکتا، کس طرف چلے گا، ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، لیکن جب منزل جو ہے وہ ذہن میں ہوگی تو وہ چاہے وہ مطلب جہاں مرضی ادھر ادھر دھیان لگ کرے یا آگے پیچھے دیکھے، لیکن اس کے ذہن میں منزل موجود ہے تو وہ منزل کی طرف ہی رواں دواں ہوگا، جیسے بھی کر کے وہ اسی تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ تو اسی طرح سے انسان جو ہے دنیا کی زندگی جب گزارے تو اس کو آخرت کی منزل جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور آخرت کی منزل
میں दो जो मतलब ठिकाने हैं, एक जहन्नम का ठिकाना है और एक जन्नत का ठिकाना है। तो जन्नत का ठिकाना एक मोमिन के लिए चाहिए कि वो अपनी नज़र में रखते हुए ज़िंदगी का सफ़र जो है वो जारी और सारी रखे, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मदद भी फरमाएंगे और उसको फिर कामयाब भी करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बातचीत में, हमारे इस कहने सुनने में जो नसीहत की बात है उसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी ठीक है, अगर कोई इजाफी नुक्ता नहीं है तो हम मजलिस बर्खास्त करते हैं। इंशाल्लाह दुआ में ज़रूर जा रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। सबको आपस में ज़रूर एक दूसरे को दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सब के लिए जितने उनकी नेक और जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला सब के लिए आसान करे। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला हम सबको एक बेहतरीन अजर और बेहतरीन अपना ख़ास फजल करम जो है वो हमारा शामिल हाल रखे। हमारे वालदैन को अल्लाह ताला ख़ास सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। जितने भी दूसरे बीमार हैं या कुछ परेशानियों में हैं या कुछ आजमाइशों में हैं, अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास मेहरबानी सब हम सब के ऊपर करे। और जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे वालदैन और सारे बहन भाई और अजीज़ व क़रीब मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको अपने ख़ास फजल करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। जी शफीक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कल जी भी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सॉरी, कल एकदम से काम आ गया इसलिए मैं बात नहीं कर सका। जी जी। बहरहाल कल दुआ के लिए कहा गया था, तो सबसे पहले हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो भी उनके हाजात हैं कबूल फरमाए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ कोई मीठा मीठा भी है या कि नहीं है? मीठा मीठा ऑनलाइन मिलेगा आपको। अच्छा जी, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह दुआ उनके लिए है, बस दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये खलूस से मीठी चीज़ क्या है? ये हाँ, हमारी हाँ, आपस की खलूस और ये जो मोहब्बत है, जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे मीठी चीज़ क्या हो सकती है? वो तो सही है, लेकिन जनाब पेट में भी कुछ जाना चाहिए जनाब वाला इंशाल्लाह। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अय्युहन्नासु अफ़शु सलाम, ए लोगो सलाम को आम करो। हम्म। अतअमु ताम, यानी कि लोगों को खाना खिलाओ। वसल्लु बिल्लैल नास नियाम, यानी कि नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों। ठीक हम्म। है, तदखुलुल जन्नह बिस्सलाम, और जन्नत में आराम से दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको ये सुभान अमाल अल्लाह। करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। लेकिन ये यानी कि खाना खिलाने के लिए हम्म। कितना ज़बरदस्त जो नबी की तरफ से हदीस बताई गई है, कि जब भी आप किसी को खाना खिलाओ तो उससे दुआ के लिए ना करो। क्यों? हम्म। वो दुआ खुद करेगा। ठीक है ना? किसी से अगर दुआ चाहिए तो उसको किसी मिस्कीन फ़कीर को यानी खाना खिलाएँ उसको, ठीक हम्म। है? लिल्लाह से खिलाएँ। तो वो देखो आपके लिए खुद से मिन्नी के एक जुहद से दुआ करेगा। हम्म। ठीक है ना? सही है। तो मेरा मकसद ये नहीं कि मुझे वो खिलाएँ, लेकिन मेरा मकसद था कि ये आज हदीस का दिन था, तो मैं भी एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान कर दूँ, तो जिससे लोगों को फ़ायदा हो इंशाअल्लाह। और जज़ाकल्लाह खैर, मुझसे कोई गलती होगी तो माफ़, लेकिन दुआ नहीं नहीं, उनके लिए कोई है, गलती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है, सबके बल्कि लिए इंशाअल्लाह। हम सब तो आपकी दावत का इंतजार कर रहे हैं, आपके कब दावत आएगी आपकी तरफ से। बरक जज़ाकल्लाह खैर। आपका ये पैगाम जो है, यकीनन वो बाजी हमारी जो है वो मौजूद है इस मजलिस में अभी भी। तो ये एक अहम नुक्ता है। यकीनन वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जब हम खुश करेंगे तो उनके दिलों से ऑटोमेटिकली दुआएं निकलती हैं, और दुआ जो है वही फिर सही असर भी रखती है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वर्हमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इजाज़त चाहते हैं फिर। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकिल्लाह खैरन। आपका जज़ाकिल्लाह आपने लिखा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये सारी मजलिस जो है, ये सब मुस्तहिक है इसकी कि सबके लिए दुआ की जाए कि सबके साथ हम जुड़े हुए हैं और ये काफिला जो है चलता जा रहा है।
جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.